ملاقات کا دن، انتظار۔ یونیورسٹی کے لان میں خزاں کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ پتے زرد ہو کر زمین پر گرے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھا، نظریں گھڑی پر جمائے کسی کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ دن تھا جس کا خواب اس نے کئی مہینوں سے دیکھا تھا، ملاقات کا دن۔ علی اور عروشہ کی پہلی ملاقات ایک سینمار میں ہوئی تھی۔ عروشہ اردو ادب کی طالبہ، اپنے الفاظ سے دل جیت لینے والی لڑکی، اور علی کمپیوٹر سائنس کا سنجیدہ سا طالب علم تھا۔ وہ دونوں بالکل مختلف تھے، مگر کچھ فرق ہی تو دل کو کھینچتا ہے۔ پہلی نظر میں ہی علی کو محسوس ہوا تھا کہ اس کی دنیا بدل گئی ہے۔ عروشہ کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کا لہجہ، سب کچھ ایک خواب کی طرح لگتا تھا۔ آج 3 مہینے بعد عروشہ نے خود کہا تھا، علی کل یونیورسٹی کے لان میں ملاقات کرتے ہیں۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ یہ جملہ علی کے دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ سورج دھیرے دھیرے مغرب کی طرف جھکنے لگا۔ علی کی نظریں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے چین ہوتی گئیں، اور پھر عروشہ آ گئی۔ وہ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، کتابوں کو سینے سے لگائے، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی علی کے قریب آئی۔ علی کی سانس رک گئی، وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ تم آئی ہو، علی نے ہولے سے کہا۔ عروشہ نے مسکرا دیا۔ تمہیں شک تھا؟ علی کچھ بول نہ سکا۔ وہ مسکراہٹ، وہ آنکھیں، سب کچھ جیسے کسی نظم کا حصہ تھیں۔ علی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، عروشہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں جانتا ہوں، علی نے کہا، لیکن پہلے تم سناؤ میرے دل کی بات۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہو۔ عروشہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ میں بھی تم سے یہی کہنے آئی تھی علی۔ مجھے لگا تھا تم صرف ایک اچھے دوست ہو، لیکن جب تم دور ہوتے ہو تو دل اداس ہو جاتا ہے۔ شاید یہی محبت ہے۔ علی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے۔ تو کیا یہ ملاقات ہماری محبت کی پہلی شام ہے؟ عروشہ نے سر ہلایا۔ ہاں، اور اس لمحے کو میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ کہانی، ملاقات کا دن، پہلی بارش، پہلا لمس۔ ملاقات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن علی اور عروشہ کی زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ ہر لمحہ، ہر بات، اب کسی اور ہی کی دنیا کا حصہ لگتی تھی۔ کلاسز کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے پیغامات، لائبریری کی خاموش ہدایتوں میں چوری چوری مسکراہٹیں، اور لان میں وہی مخصوص بینچ جہاں پہلی بار دل کی بات ہوئی تھی، سب کچھ محبت کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس دن موسم کچھ الگ سا تھا۔ بادل گہرے اور پر اثر تھے، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ علی کلاس سے جلدی نکل آیا تھا، کیونکہ آج عروشہ نے اسے لائبریری کے پیچھے والے باغ میں بلایا تھا۔ وہ جگہ یونیورسٹی میں کم ہی لوگ جاتے تھے، خاموش، تنہا، پرسکون، عروشہ کی پسندیدہ جگہ۔ جب علی پہنچا، وہ پہلے سے وہاں بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ عروشہ کے بال نم ہو رہے تھے اور اس کا دوپٹہ بارش سے تھوڑا سا بھاری ہو کر کندھے سے ڈھرک رہا تھا۔ علی نے آہستہ سے کہا، تم بھیگ جاؤ گی، چلو چھت کے نیچے چلتے ہیں۔ عروشہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ محبت بھی تو بارش جیسی ہے علی، کبھی تھوڑی سی بھیگتی ہوں تو دل تک اتر آتی ہے۔ علی اس لمحے کو جیسے تصویر کی طرح ذہن میں قید کرنا چاہتا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو بارش میں بھیگی ہوئی، بس دل چاہ رہا ہے کہ وقت رک جائے۔ عروشہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، دل چاہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ تھام لوں اور یہ بارش گواہ بنے ہماری پہلی قربت کی۔
علی نے جھجھکاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمحہ، وہ لمس، دونوں کے دلوں کی دھڑکن ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی لیکن وہ دونوں بے پرواہ تھے۔ خاموشی میں ایک گہرائی گفتگو ہو رہی تھی آنکھوں کے ذریعے۔ علی نے سرگوشی کی۔ عروشہ، مجھے ڈر لگتا ہے اگر کبھی تم دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ عروشہ نے نرمی سے کہا، محبت اگر سچی ہو تو کبھی دوری ہی نہیں ہوتی، اور اگر آئے بھی تو دل کی قربتیں سب کچھ سہ لیتی ہے۔ بارش تھم گئی لیکن ان کے دلوں کی برسات ابھی تک جاری رہی تھی۔ ہوا نے ایک بار پھر سرسرانا شروع کیا، لیکن اب وہ ہوا گواہ بن چکی تھی ایک نئی محبت کے آغاز کی۔ ملاقات کا دن، وہ جو ماضی سے آیا۔ محبت جب پروان چڑھتی ہے تو دل میں امیدوں کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ علی اور عروشہ کے درمیان وہی پھول مہک رہے تھے، نرمی، اعتبار اور قربت کے۔ مگر محبت کا راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا۔ کچھ سائے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچانک دل کی روشنی کو گنوا دیتے ہیں۔ اس دن علی نے عروشہ کو کیمپس کے باہر ایک کیفے میں بلایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں سے بات کرے، رشتہ لے کر جائے اور سب کچھ رسمی طور پر طے ہو جائے۔ عروشہ بھی بہت خوش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے دل کسی طوفان کی آہٹ سن رہا ہو۔ جب دونوں بیٹھے، علی نے مسکرا کر کہا، میری ماں تمہیں دیکھنے کو بے چین ہے، کل ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ عروشہ بہت خوش ہوئی۔ عروشہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ علی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ عروشہ نے آنکھیں بند کیں اور ایک گہری سانس لی۔ علی، مجھے تم سے ایک سچ بات کرنی ہے جو شاید تمہیں توڑ دے۔ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا بات ہے، صاف کہو نا۔ عروشہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ عروشہ نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، میری منگنی ہو چکی ہے بہت پہلے۔ علی نے کہا، عروشہ، یہ پہلے تم نے مجھ سے بات چھپائی کیوں تھی؟ علی جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ 2 سال پہلے میرے خاندان نے میری منگنی میرے کزن زہیب سے کر دی تھی۔ تب میں اس سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی تھی، بس خاموشی سے مان گئی تھی۔ پھر تم میری زندگی میں آئے اور میں سب کچھ بھول گئی تھی، مگر کل زہیب واپس آیا ہے اور میرے والدین نے رشتہ دوبارہ تازہ کر دیا تھا۔ علی کے لب خشک ہو گئے۔ تو کیا یہ سب ہمارا رشتہ، ہماری محبت ختم ہو جائے گی؟ عروشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سچ تھا علی، میری محبت سچی تھی یا ہے اور رہے گی، لیکن کبھی کبھی سچ بھی کمزور پڑ جاتا ہے خاندان کے فیصلوں کے آگے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں علی، تمہارے بنا نہیں جی سکتی۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکوں گی، مر جاؤں گی۔ علی نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما جو اب کانپ رہا تھا۔ عروشہ، اگر تم صرف ہاں کہہ دو تو میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ عروشہ نے خاموشی سے ہاتھ چھڑایا اور آہستہ سے کہا، کاش محبت صرف دل سے نبھائی جا سکتی تھی، بغیر دنیا کے خوف کے نہیں۔ وہ اٹھ گئی۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس بار علی اکیلا بھیگ رہا تھا۔ محبت کی آخری ملاقات کے ساتھ وہ دن بھیگتا رہا ہمیشہ کے لیے۔ علی بہت اداس ہو چکا تھا، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔